نکاح کا آغاز کریں، لیکن دوسری جانب سے ایک آواز آتی ہے کہ مولوی صاحب ذرا رک جائیں۔ دولہے کو لا کر ایک خط دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد نکاح کا آغاز کریں، لیکن دولہا جو ہے وہ خط جو ہے وہ اپنے جیب میں ڈالتا ہے۔ خط ہوتا ہے شادی رکوانے کے لیے، توڑوانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ دو کزن ہوتے ہیں، ماموں زاد، پھوپھی زاد۔ لڑکی جو ہے اپنے پھوپھی کی بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، لیکن لڑکا جو ہے وہ اپنی اس کزن سے پیار نہیں کرتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے وہ کروڑ پتی گھر کی ہوتی ہے، امیر گھرانے کی ہوتی ہے، لڑکا بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ تو لڑکے کو آ جاتی ہے ایک اور لڑکی پسند، گھر والے جو ہے وہ وہاں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی بارات آتی ہے، بارات آ کر لڑکی کے پنڈال کے اندر بیٹھتی ہے، مولوی صاحب بسم اللہ کریں جی، نکاح کا آغاز کریں، لیکن دوسری جانب سے آواز آتی ہے مولوی صاحب ذرا رک جائیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا بات ہے؟ یہ دولہے کو جو ہے ایک خط جو ہے وہ دینا ہے۔ دولہے کو خط دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو ابھی پڑھیں اور اس کے بعد نکاح کا فیصلہ کریں، لیکن دولہا کہتا ہے کہ یہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، مولوی صاحب آپ نکاح کا آغاز کریں۔ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے، کھانا ہوتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے۔ رات کو دولہا جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے وہی خط جو ہے وہ اپنے دراز کے اندر رکھ کر بھول جاتا ہے۔ تو اس کو تقریباً بھولے کوئی 5 6 7 دن ہو جاتے ہیں۔ تو جب لڑکی 7ویں کے لیے اپنے والدین کے گھر جاتی ہے نا، تو وہاں جا کر یعنی اپنی ساس کو کہتی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رات آج اپنی ماں کے گھر رہ سکتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے بیٹی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 2 3 دن رہ سکتی ہیں۔ قدرت کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ وہ یعنی اگلے دن اس نے واپس آنا ہوتا ہے، لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 1 2 دن جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ جو دلہا میاں ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے اب اس نے اپنی نوکری کے اوپر، جاب کے اوپر جانا ہوتا ہے، تو یہ اپنے کچھ فائلیں جو ہے وہ چیک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی دوران دراز کھولتا ہے، اس کے اندر ایک خط ہوتا ہے۔ خط کے اندر جو لکھا ہوتا ہے نا، وہ سن کر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں خط کے اندر کیا ہے۔ تو یہ جو جب خط کو پڑھتا ہے نا، خط کو پڑھ کر فوراً غصے کے اندر آتا ہے۔ بہن پوچھتی ہے کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ خط پڑھو۔ خط پڑھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہن کہتی ہے کہ دیکھیں کہ یہ انجانے شخص کی طرف سے خط آیا ہے، تو اگر کوئی اتنا ہی یعنی آپ کا خیر خواہ ہوتا تو سامنے آ کر بتاتا، لیکن کسی نے شرارت کی ہے۔ خیر، تو دوسری جانب جو ہے اب لڑکی ظاہر ہے 2 دن ہو گئے اپنے والدین کے گھر میں، لیکن اس کی ماں جو ہے ہاسپٹل کے اندر بیمار پڑی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہے۔ تو اب یہ جو نند ہے نا، یہ فون کر کے اپنی بھابھی کو بتاتی ہیں کہ آپ گھر آ جائیں۔ تو بھابھی کہتی ٹھیک ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ ابھی آ جاتی ہوں۔ بھابھی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، تو داخل ہونے کے بعد یہ شوہر جو ہے اب اس کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ یہ جو خط ہے نا اس کو شیئر نہیں کرتا۔ خیر، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور کچھ دن جو ہے وہ آپس میں گزارنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے نا، اس کی خالہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو اس کے گھر سے فون آتا ہے ساس کا کہ بیٹا یعنی آپ کی بیوی کی جو خالہ ہے وہ انتقال کر گئی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، تو آپ پلیز مہربانی کر کے اپنی بیوی کو ہمارے گھر چھوڑ دیں یا آپ بھی ساتھ آ جائیں۔ تو یہ جا کر سسرال کے گھر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو خود دوسرے دن جو ہے وہ فوتگی والی جگہ پہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ اس کو کہہ رہی کہ حوصلہ کریں، یعنی آپ گھر سے بڑے ہیں تو آپ نے سب کو جو ہے وہ حوصلہ دینا ہے، اس کے ساتھ بڑا جو ہے اٹیچ ہوتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے۔ خط جو ہوتا ہے اصل اسی کے نام کا ہوتا ہے۔ جب یہ شخص سب کچھ دیکھتا ہے نا دولہا، تو اسے مزید جو ہے وہ شک جو ہے وہ پگ کے اندر بدل جاتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی میری بیوی کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ تو جیسے ہی یہ فوتگی سے واپس آتی ہے نا دلہن، تو یہ اب کیا کہتا ہے کہ ہاں بڑی پرواہ تھی آپ کو اس اجنبی شخص کی۔ تو اس نے کہا کہ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا، میرا کزن ہے اور مجھ سے تقریباً عمر میں 15 16 سال بڑا ہے، ہم تو ان کی چھوٹی بہنوں جیسی ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، اس لیے اس نے آپ کو شادی کے اوپر گفٹ کیا تھا ہار۔ جب یہ بات چلتی ہے نا ناظرین، دونوں خاندانوں کے اندر شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ بلا آخر پھر اس کی جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ اصل میں یہ ہار
جو گفٹ کیا تھا یہ اس کی خالہ نے گفٹ کیا تھا، اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ دونوں میاں بیوی اس کو گفٹ کر دیں تاکہ آپ کی عزت خاندان کے اندر بڑھ جائے، تو اس لیے ہم نے اس طریقے سے گفٹ کیا تھا۔ تو اب ناظرین کیا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی جو کزن ہے نا، پہلی جو کزن جو اس کے پیچھے پڑی تھی، یعنی اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور اس کی طلاق کی وجہ کیا ہے کہ اس کو بھی اسی طریقے سے کسی نے یعنی بلیک میل کیا ہے، بدنام کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی۔ پھر وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور آ کر یعنی اپنے اس پھوپھی کے بیٹے سے معافی مانگتی ہے کہ معاف کر دیں مجھے، یہ جو آپ کے گھر کا جو امن سکون تھا اس کو خراب کرنے والے کوئی اور نہیں تھا، میں تھی۔ یہ خط جو دیا گیا تھا نکاح کے دوران یہ میں نے دیا تھا، میں نے آپ کی بیوی کی کردار کے اوپر جو ہے وہ حرف لگائے، تہمت لگائی آپ کی بیوی کے اوپر، حالانکہ آپ کی بیوی کے اندر کوئی بھی ایسا عیب نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے باتیں لکھی تھی کہ آپ کی بیوی کا کسی کے ساتھ عشق تھا، یارانہ تھا، تو وہ اس کے ساتھ چھپ کے ملتا ہے، تو یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے لکھا تھا جھوٹ۔ تو اس لیے پلیز مجھے مہربانی کر کے معاف کر دیں، کیونکہ مجھے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یعنی مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میرے اوپر خود جو ہے وہ جھوٹی تہمت لگ چکی ہے اور مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں پورے خاندان سے معافی مانگتی ہوں، اور بھابھی سے بھی معافی مانگتی ہوں، اور جو کزن ہے اس سے بھی معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ناظرین یہ ایسے واقعات ہیں کہ اکثر کبھی کبھار مرد کے اوپر بھی جو ہے وہ جھوٹا بہتان لگ سکتا ہے، کبھی جو ہے وہ یعنی عورت کے اوپر بھی جھوٹا بہتان لگتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے ہمیں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ سوچنی چاہیے، یعنی اس کی گہرائی تک پہنچنا چاہیے، نتیجہ جو ہے جو بھی ہوگا صبر کی وجہ سے بہتر ہوگا۔ یہ واقعہ سٹوری پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ نئی سٹوری آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔